بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو کسی ہلاکت والے جنگل میں سواری پر جائے، جس پر اس کا کھانا پینا رکھا ہوا ہو، اور وہ سواری سے اتر کر سو جائے، اور جب آنکھ کھلے اور دیکھے کہ سواری کہیں جا چکی ہے تو وہ اس کو ڈھونڈ رہا ہے، یہاں تک کہ جب اسے سخت پیاس لگے تو وہ کہے کہ میں واپس اسی جگہ جاتا ہوں جہاں میں پہلے تھا، اور میں وہاں سو جاؤں گا یہاں تک کہ مر جاؤں گا۔ چنانچہ وہ بازو پر سر رکھ کر لیٹ جاتا ہے تاکہ مر جائے، پھر وہ بیدار ہو جاتا ہے تو اس کی سواری اس کے پاس موجود ہوتی ہے، جس پر اس کا توشہ اور کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مومن بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس شخص کو نا امید ہونے کے بعد اپنی سواری اور توشے کے مل جانے سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رات بھر اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں تاکہ دن کا گنہگار رات کو توبہ کر لے، اور دن بھر اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں تاکہ رات کا گنہگار دن میں توبہ کر لے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے، اس کے بعد توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مغرب کی جانب ایک دروازہ توبہ کے لیے بنایا ہے، جس کی لمبائی کا تو کیا پوچھنا، اس کی چوڑائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، جو کبھی بند نہیں ہوگا یہاں تک کہ سورج مغرب کی طرف سے نکلے۔ اس وقت قیامت قریب ہوگی اور توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت قبول فرماتے ہیں جب تک غرغرہ یعنی نزع کی کیفیت شروع نہ ہو جائے۔ موت کے وقت جب بندے کی روح جسم سے نکلنے لگتی ہے تو حلق کی نالی میں ایک قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے جسے غرغرہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد زندگی کی کوئی امید نہیں رہتی۔ یہ موت کی یقینی اور آخری علامت ہوتی ہے، لہذا اس علامت کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کرنا یا ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لے، بلکہ 1 مہینہ، 1 ہفتہ، 1 دن، 1 گھڑی اور اونٹنی کا دودھ 1 مرتبہ دوہنے کے بعد دوسری مرتبہ دوہنے تک کا جو تھوڑا سا درمیانی وقفہ ہے، موت سے اتنی دیر پہلے بھی توبہ کر لے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا پھر اس پر شرمندہ ہوا تو یہ شرمندگی اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر آدمی خطا کرنے والا ہے اور بہترین خطا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، انسان کی نیک بختی میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما دیں۔ حضرت اغر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کیا کرو، اس لیے کہ میں خود دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، اگر انسان کو سونے سے بھرا ہوا ایک جنگل مل جائے تو دوسرے کی خواہش کرے گا، اور اگر دوسرا جنگل مل جائے تو تیسرے کی خواہش کرے گا۔ انسان کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی قبر کی مٹی میں جا کر ہی وہ اپنی اس مال کے بڑھانے کی خواہش سے رک سکتا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر مہربانی فرماتے ہیں جو اپنے دل کا رخ دنیا کی دولت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف کر لے، یعنی اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں دل کا اطمینان نصیب فرماتے ہیں اور مال کے بڑھانے کی حرص سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہے، اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اگرچہ وہ میدان جہاد سے بھاگا ہو۔ ایک روایت میں ان کلمات کے 3 مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ اس نے یہ 2-3 مرتبہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، تم کہو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی، اے اللہ، آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے
اور میں اپنے عمل سے زیادہ آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ اس شخص نے یہ کلمات کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر کہو، تو اس نے پھر کہا اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر کہو۔ اس نے تیسری مرتبہ بھی یہی کلمات کہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مجھے چند کلمات بتلا دیجئے مگر وہ کلمات زیادہ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہے۔ 10 مرتبہ سبحان اللہ کہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہے۔ اور کہو اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے مغفرت کر دی، تم اس کو 10 مرتبہ کہو، اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں نے مغفرت کر دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہات کے رہنے والے شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھا دیجئے جس کو میں پڑھتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ مبارک کی انگلیوں پر تسبیح شمار کرتے ہوئے دیکھا۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔